علی کے نعرے لگانے والوں، علی کے نعرے لگانے والوں، حسین تم کو حسین 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 کا غم منانے والوں، حسین تم کو بلا رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں اس رب لم یزل کے لیے جو تمام دونوں جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس سے بعد شکر ادا کرتے ہیں اس کے بارگاہ الہی میں کہ اس نے ایک نئی زندگی کے ساتھ غم حسین علیہ السلام منانے کی توفیق عطا دی، اور شکر یہ بھی ادا کرتے ہیں کہ شیوائے امام علیہ السلام اور پیروکار امام حسین علیہ السلام نے قرار دیا ہمیں۔ آج کا یہ ٹرانسمیشن مکمل طور پر برقرار ہوگی فضیلت حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ علیہ السلام، اور ساتھ میں بی بی زینب علیہ السلام کے کربلا میں پہنچنے کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے درمیان ہونے والے گفتگو کے بارے میں بات کریں گے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان فضیلت بیان کرتے ہوئے عمر کٹ جائیں گے، زندگی اختتام ہوگی۔ اسی طرح در نسل بھی ذکر بیان کرتا جائے، در آل محمد کے ذکر بیان ہم نہیں کر سکتے، ان کے نوکروں کے ذکر ہم بیان نہیں کر سکتے، تو خود آل محمد کے ذکر بیان کرنا ہماری بس کی بات نہیں۔ پھر بھی آپ لوگوں تک اس ٹرانسمیشن میں ہمارے یہ جستجو رہے ہیں کہ آپ تک اس ٹرانسمیشن میں یاد کربلا کی شکل میں واقعہ کربلا اور مقصد حسینیت کو آپ تک پہنچانا ہے، کہ میں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں اس سے پہلے ایک شعر آپ کے سماعت کروں۔ یزید تیرا تخت تاج دو گڑھی کا تھا، یزید تیرا تخت و تاج دو گڑھی کا تھا، ہے آج بھی دلوں پر حکومت حسین کی، ہے آج بھی دلوں پر حکومت حسین کی، بے شک آج بھی دلوں پر حکومت حسین کی ہے۔ تخت یزید کو پلٹایا، دین اسلام کو سربلندی دی، دین اسلام کو اشاعت دی امام حسین علیہ السلام نے، اور اس میں کلیدی جو کردار رہے ہیں خواتین میں بی بی زینب علیہ السلام بھی۔ کسی نے امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا، جب واپس مدینہ تشریف لائیں تو پوچھا، یا امام بتائیں آپ کہ سب سے زیادہ آپ پر ظلم کہاں؟ کربلائے معلیٰ پر بنی ہاشم کے 17 جوان امام حسین علیہ السلام کو شامل کر کے 18 جوانوں نے قربانی پیش کی راہ اسلام میں۔ ایک ایک منظر امام سجاد علیہ السلام دیکھ رہے تھے، منظر کشی کر رہے تھے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ مجھے کربلا میں اتنے دکھ ملے ہیں، بلکہ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ ظلم شام میں ملے۔ آپ نے 3 بار فرمایا الشام الشام الشام۔ جو کلیدی کردار رہے ہیں خواتین میں وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی، کیونکہ کربلا عصر عاشور کے بعد جو دین اسلام کی جو ستون تھی امامت کی شکل میں حضرت امام سجاد، اور جس کو لوگوں تک پہنچانا تھا وہ ذریعہ رہا بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی۔ اس میں آگے میں آپ کو بیان کرتا جاؤں کہ بی بی زینب علیہ السلام نے
यजीद के सामने जो खुतबा दी थी शाम में कि ज़िंदान में सबको बुलाकर, वो भी आपको ज़िक्र करता जाऊं। लेकिन इससे पहले हमारे साथ मौजूद हैं बड़ी आवाज़, खूबसूरत आवाज़ के मालिक जनाब सुहेल अब्बास। सुहेल वो हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए स्टूडियो में, उनसे कलाम सुनते हैं, उसके बाद प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। रहमानुर्रहीम। तमाम मोमिनीन को मुहर्रमुल हराम की ताज़ियत और तस्लियत पेश करता हूँ। अज़ीज़ बरादर हामिद अली हैदरी साहब बहुत ही मेहनत से जो है वो मुहर्रम ट्रांसमिशन कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे आज बुलाया है इन्होंने, मैं इनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आपने बुलाया है। तो बिस्मिल्लाह मैं शुरू करता हूँ आपके सामने बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की शान में एक मनक़बत पेश करता हूँ। क्या बताऊँ मक़ाम ज़ैनब का, क्या बताऊँ मक़ाम ज़ैनब का, इसमें आज़म है नाम ज़ैनब का, क्या बताऊँ मक़ाम ज़ैनब का, इसमें अरे मैं तो क्या खुद कसीदा पढ़ते हैं, मैं तो क्या खुद कसीदा पढ़ते हैं, मेरे बाबा इमाम ज़ैनब का, क्या बताऊँ मक़ाम ज़ैनब का, क्या बताऊँ। अल्लाह तेरी किस्मत तुझको आया सलाम ज़ैनब का, तुझको सलाम ज़ैनब का, क्या बताऊँ। सारे नबियों से कह रहा था खुदा, सारे नबियों से कह रहा था खुदा, देख तुम सब काम ज़ैनब का, क्या बताऊँ मक़ाम ज़ैनब का, क्या बताऊँ। देखता है हुसैन का सजदा, देखता है हुसैन का सजदा, खुद भी रुक कर क़याम ज़ैनब
زینب کا کیا بتاؤں مقام زینب کا کیا اللہم صلی علی محمد آل محمد. ماشاءاللہ بڑی خوبصورت انداز میں بی بی زینب علیہ السلام کی فضیلت آپ تک پہنچا رہے تھے سہیل عباس سے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوبصورت آواز کی مزید توفیق عنایت فرمائیں اور ذکر اہل بیت علیہ السلام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہم بیان کر رہے تھے اس ٹرانسمیشن میں بی بی زینب علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کی فضائل کے بارے میں کیا کہیں، جس کے حسن جیسے امام بھائی ہو، امام حسین علیہ السلام سید الشہداء جیسے بھائی ہوں، عباس با وفا جیسے بھائی ہو، ان کی جو بہن ہوگی ان کی فضیلت کیسے ہوگی، جن کے مادر گرامی بی بی زہرا سلام علیہا جنت کے خواتین کے سردار ہو، جن کے بابا علی مرتضیٰ ہو، عین اللہ ہو، ید اللہ ہو، لسان اللہ ہو، وجہ اللہ ہو، ولی اللہ ہو، وسیع رسول اللہ ہو، اور جن ان کی بیٹی کی فضیلت بیان نہیں کر سکتے. کربلا معلیٰ پر پہنچ کر مصائب کے لیے اگر جو اہل علم ہے اسے اتنا سمجھنا ضروری ہے، مصائب پورا بیان نہیں کر سکتے جو کربلا میں ہوئے ہیں. مصائب کے لیے اتنا ضروری ہے کہ مدینہ چھوڑ کر جو مدینہ کی جان ہوتی ہے، جو مدینہ کی پانی ہوتے ہیں، جو مدینہ کی ایک روشنی ہوتے ہیں، اسے چھوڑنا پڑا مدینہ کو، وہی مصائب ہیں. جب کربلا میں پہنچتے ہیں، میں نے ذکر کیا تھا 2 محرم کو کہ جب کربلا میں معلیٰ میں پہنچ کر اس وقت جب کربلائی سرزمین ایک اتار چڑھاؤ والی زمین تھی، ادھر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ عباس یہاں پر خیمہ لگا دے، قائم کرے خیمے. تب بی بی زینب سلام علیہ السلام آ کر پوچھتے ہیں امام حسین علیہ السلام سے کہ میرے بھائی یہ منظر عجیب سے یہاں پر دل دکھتے ہیں، اگر میرے مانے تو یہاں پر آپ خیمہ نہ لگائیں، لیکن تقدیر کربلائی تھی، اسلام کو بچانا تھا. قتل اصل میں مر گئے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. جو کربلا کی رسم چلی ہے نا، میں نے کل بھی یہ بتایا تھا کہ جو چھری چلنی تھی اس نے آ کر کسی نہ کسی موڑ پر اس نے چلنی تھی. آ کر نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی دین اسلام کے لیے. ہر ظاہر کی، ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی کہ میں کربلا دیکھوں. کربلا وہی پہنچتا ہے جیسے حسین بلاتے ہیں. تجھ میں ایک ایسی کشش ہے کربلا، تجھ میں ایک ایسی کشش ہے کربلا، حاضر ہو 100 بار حسرت نہیں جاتی، حاضر ہو 100 بار حسرت نہیں جاتی. کون نہیں چاہیں گے کہ در کربلا بھی زیارت کرے، کون نہیں چاہیں گے در حسین ابن علی پر جائیں. مختصر سی گفتگو جاری ہیں. پہلے ہی اہل بیت سے روشن تھی کائنات، پہلے ہی اہل بیت سے روشن تھی کائنات. اکبر نے اور اب بھی چمکا دیا، اکبر نے اور بھی اب چمکا دیا.
جناب حضرت علی اکبر علیہ السلام نے اپنی جوانی دین اسلام کے لیے قربان دی. حضرت عباس علیہ السلام نے سالار قافلہ پرچم علمدار حسین ہونے کے باوجود بھی اپنے بازو کٹا کر یہ پیغام دیا ہر دور یزیدیت کو کہ حسین ابن علی زندہ ہیں اور زندہ رہے گا تا قیامت. ہمارے ساتھ موجود تھے سہیل عباس. ہم انہی سے ایک مصائب کے کلام سنیں گے اور اسی کے ساتھ دوبارہ پھر ٹرانسمیشن کا آخری اختتام کے مراحل میں داخل ہو چکے ہیں. ان سے کلام سننے کے بعد پھر ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، چلتے نا سے گرایا خود کو جلتی ریت پر، چلتے نا سے گرایا خود کو جلتی ریت پر، کوہنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. کون تھا جو نوجوانوں میں نہیں تھا خوبرو، کون تھا جو نوجوانوں میں نہیں تھا بھولنے بیٹھی تو کس کس کی نہ یاد آئی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. آگے بہت ہی درد شعر ہے، ملاحظہ کیجیے گا. بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، پھر کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، ہاتھ میں کوزے
ہے سزا بھائی حسین. آخری شعر ملاحظہ کیجیے گا. دور افتادہ سفر سے لوٹ کر میں نے نوے دور افتادہ سفر سے لوٹ کر میں نے نوے ٹھنڈا پانی جب پیا بس تیری یاد آئی. ٹھنڈا پانی جب پیا بس تیری یاد آئی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ٹھنڈا پانی جب پیا بس تیری یاد آئی بھائی حسین. کوشش کرے جب بھی ٹھنڈا پانی پیے یادیں امام حسین علیہ السلام پر درود السلام بھیجا کرے. بڑی افسوس کی بات ہے جن کی مہر تھی پانی اسی کو نہیں دیا. بڑی دردناک لفظوں میں مصائب کی شکل میں آپ کو بھائی اور بہن کی محبت کا تذکرہ کر رہے تھے بڑی خوبصورت آواز میں سہیل عباس. اور اس جیسا بھائی بہن کوئی نہیں ہے کائنات میں. اور یہ پیغام بھی ہے ہر مسلم ہر ایک انسانیت کے لیے جو بھائی بہن ہیں جن کی گرانے سے جوانوں سے لے کر بچے سے لے کر بھائی بہن کی محبت سے لے کر شفقت سے لے کر بچوں کی شفقت محبت سے لے کر ایک ایک درس ملتے ہیں. ان سب درس کو جوڑ لیا جائیں تو اس صورت میں کربلا نام دیا جاتا ہے. اب کربلا کی داستان کو پڑھیں غور و فکر کریں تو آپ کی سمجھ آ جائے گی. اور مجھے سوالات بھی کیے گئے تھے مختلف جگہوں سے کہ کیا امام حسین علیہ السلام نے حجت تمام کیے تھے کربلا میں. میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا مدینہ سے نکلنا ایک حجت امام تھے اور کربلا کی سرزمین پر پہنچ کے بار 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 امام حسین علیہ السلام نے خطبت حجت امام کی. 9 محرم کو یزید کی طرف سے لشکر کی طرف سے پیغام آئے کہ جنگ شروع کیے جائیں. امام حسین علیہ السلام نے ایک دن کی مہلت کی اس میں حر کو سینے سے لگایا. حجت تمام حجت امام یعنی کہ کہیں یزیدیت بروز حشر یہ نہیں کہہ سکے کہ ہم نے نہیں سنا, سچویشن ایسے تھی, ماحول ایسے تھے کہ ہم نہیں سنا. اگر دیکھا جائے تو کربلا میں پنجتن کے 5 شکل موجود تھے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں شبہ پیغمبر, امام علی حضرت کائنات مولانا علی ابن ابی طالب کی شکل میں حضرت عباس, امام حسن علیہ السلام کی شکل میں ان کے بیٹے حضرت قاسم, اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی شکل میں ثانی زہرا حضرت بی بی زینب, اور 5واں خود امام حسین علیہ السلام.
کربلا معلیٰ پر موجود تھے، اہل یزید نے نہ رسول خدا کے احترام کی، نہ امام علی مرتضیٰ کے احترام کی، نہ امام حسن علیہ السلام کے احترام کی، نہ ثانیہ زہرا کے احترام کی، نہ خود امام حسن علیہ السلام کے احترام کی۔ یہ حجت تمام ہے کہ ان میں انسانیت ہی نہیں تھی۔ مسلمان چھوڑے انسانیت ہی نہیں تھی کہ حضرت امام حسن علیہ السلام خود شیخ مہکالی اصغر لے کر گئے تاکہ ان کو راہ راست پر لا سکیں۔ ان میں سے کوئی شخص یا کوئی ایسا افراد جو راہ اسلام میں آئیں، پھر بھی حضرت امام حسن علیہ السلام نے شیخ مہکالی اصغر لے کر میدان جنگ میں تشریف لے گئے اور دکھایا چلو تمہارا دشمنی مجھ سے ہے لیکن اس بچے سے تو کوئی دشمنی نہیں ہے۔ لیکن افسوس اہل یزید کی طرف سے حرملہ ملعون نے ایک ایسی تیر چلائی جو تیر جنگ میدان میں گھوڑوں کو گرانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور علی اصغر کو شہید کیا گیا۔ یہاں پر وقت ہوتا ہے پروگرام کے اختتام پر، اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان حامد الحیدری کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔